اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام اسلام اور روحانیت کے ایک اور سلسلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا موضوع فقر پر چل رہا تھا اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ فقیر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کی مشکلات کی جہت کا اگر اندازہ لگا سکتے ہیں تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الفقر بحر البلا، کہ فقر جو ہے وہ ابتلا کا سمندر ہے، لیکن سمندر تو ہے ابتلا کا، لیکن کیا ہے؟ وہ بلاؤہ کلہ عز، اور اس کی تمام بلائیں عزت ہے۔ فقر کی تمام بلائیں عزت ہے۔ اور اب دیکھیں، فقر جو ہے، انسان جب فقر کے راستے پر چلتا ہے تو گویا وہ ابتلا کے سمندر پر چل رہا ہے، لیکن ایک طرف تو سمندر ابتلا ہے، لیکن ان کی ابتلاؤں کو بھی عزت قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشقت میں، محنت کی اس چکی میں ڈالتا ہے، جس کے بعد وہ ایسے کندن ہو کر نکلتے ہیں جو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو صفات جو اس میں ہونی چاہیے اللہ کے ولیوں میں، یہ اتنے کامل ہوتے ہیں اللہ کے ولی کہ قرآن کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان ہمیشہ ڈر کے مارے راہ خدا سے ہٹتا ہے، ایک خوف ہے اور ایک غم ہے۔ انسان خوف کی وجہ سے اللہ کے قریب نہیں آتا، خوف مال کا، خوف مستقبل کا، خوف امیدوں کے پورا نہ ہونے کا، اور غم کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی مصیبت میں نہ آ جاؤں۔ لیکن اللہ نے ان دو صفات کے بارے میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں پر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی، نہ وہ خوف، جب کسی کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو سارے خوف اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، اور جب کسی کے دل میں خدا کا خوف نہ رہے نا تو پھر چیونٹی سے بھی انسان ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ ایمان کی قوت ہے جس سے آج بھی اغیار ڈرتے ہیں کہ اگر یہ بندہ مومن جو ہے، اگر یہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جائے اور کسی خوف میں نہیں رہتا۔ یہ ایمان کی جو درجہ حرارت ہے، جو کیفیت ہے، یہ اللہ نے مسلمانوں میں رکھی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ فقر ابتلا کا سمندر ہے اور یہ تمام بلائیں جو ہیں اس کے لیے عزت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے گروہ فقراء، اگر تم لوگوں میں اللہ والوں کی حیثیت سے جانے جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہی تمہاری تعظیم کی جاتی ہے، اور جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ہو تو اپنا جائزہ لیا کرو کہ فی الواقع تعلق کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، کتنی شاندار گفتگو فرمائی۔ آج کل کے اگر ہم پیران پیر کو دیکھیں، انہیں اس جملے پر انہیں غور کرنا چاہیے۔ آج ہم جو بزرگ ہیں، جو علماء ہیں، جو پیران ہیں، عظام ہیں، مشائخ ہیں، عظام ہیں، لوگ ان کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے لیے بڑے اہتمام کرتے ہیں، صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ سے تعلق کی وجہ سے ان کی عزت کی جاتی ہے کہ ان کا اللہ سے تعلق ہے، یا اللہ والے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملائیں گے۔ اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، گروہ تمہیں اللہ والوں کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، تمہارے تعلق باللہ کی وجہ سے لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، لہذا جب تم تنہائی میں ہو تو اپنے تعلق باللہ کا مشاہدہ کر لیا کرو، آیا ہے بھی کہ نہیں، اور ہے بھی تو کتنا مضبوط ہے، اس کیفیت پر تم پورے اترتے بھی ہو کہ نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ ہم بہت کمزور ہیں، خاطی ہیں، عاصی ہیں، خطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے کہ مطلب یہ کہ جب خلق خدا تم کو درویش کہہ کر پکارے اور تمہارا حق ادا کرے، تمہیں مال سے نوازے، تمہیں دولت دے، تمہیں اطمینان دے، ایک طرف تو یہ عالم ہے آج کل کے درویشان کا کہ لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، اس پہ وقت گزارتے ہیں۔ تو تم اپنے درویشی کے حق کا جائزہ لیا کرو کہ یہ حق کس طرح ادا ہو رہا ہے، آیا ادا ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کے اہلیت کے معیار پر پورا ہوتے ہیں۔
ہم جب بھی کسی نام سے پکارے جائیں، اگر ہمیں کوئی عالم کہے، علامہ کہے، اگر ہمیں کوئی پیر کہے، مرشد کہے، تو ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے اہل کے لیے ہی عزت ہے، ہمیں فخر کے اہل کے لیے عزت ہے۔ اگر ہم اس کی اہلیت نہیں رکھیں نا تو دنیا میں بھی عزت نہیں، آخرت میں بھی عزت نہیں۔ تو اسی لیے تصوف کے باب میں، روحانیت کے باب میں جو اس کی اہلیت ہے اسے بھی پورا کرنا، یہ روحانیت کا ایک کلیہ ہے اور اس کا ایک تقاضا بھی ہے۔ فرمایا، بعد فرماتے ہیں الفقر عدم بلا وجود، کہ فقر جو ہے بغیر وجود کے عدم کا نام فقر ہے۔ اب میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کیا، بغیر وجود کے عدم کا نام فقر ہے۔ اب اس جملے کے بارے میں داتا صاحب اجمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قول کی عبارت نا تمام و ناقص ہے، اس کا مفہوم لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، آپ بتائیں کیا گہرائی ہوگی اس کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھیں۔ اسی طرح اگر ہم فقر کے موضوع کو مزید آگے کی جانب لے کے جائیں، فقر کا ایک تصور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا ہے، اس پر ہم کچھ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقبال کا تصور فقر کیا تھا۔ اقبال کا جو فقر تصور فرماتے، فقر کے ظاہری اور لغوی معنی تو افلاس، محتاجی، تنگ دستی اور غربت کے۔ فقر کے بظاہر جو معنی ہیں، جب ہم فقیر جس کو کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے ہماری؟ یہ غریب ہوگا، یہ مسکین ہوگا، یہ محتاج ہوگا، یہ تنگ دست ہوگا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ بظاہر فقر کے معنی تو یہ ہیں کہ افلاس، محتاجی، تنگ دستی، غربت، مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے ظاہری معنی سے قطع نظر، اس کے ظاہری معنی کو آپ نہیں لیتے، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے آپ اس کے اصطلاحی معنی مراد لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک فقر کے جو اصطلاحی معنی ہے، وہ جو اسلامی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ استغنا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، فقر و غنا کا بڑا آپس میں تعلق ہے۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کے نزدیک فقر کا معنی استغنا ہے۔ استغنا یعنی بے نیازی، یا اسباب ظاہری سے بے نیازی، اور جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، استغنا کا رویہ ہی امت اور افراد امت کو کامیابی اور سربلندی کی معراج تک پہنچا سکتا۔ یعنی جو استغنا کا جو رویہ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، فقر و غنا کا آپس میں بڑا تعلق ہے، یعنی فقر آتا ہے تو غنا آ جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فقر کا جو معنی اصطلاحی لیا وہ استغنا لیا، یعنی غنی ہو جاتا ہے۔ انسان جب فقر کا لباس اوڑھ لیتا ہے تو وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ اسباب ظاہری کی، نہ باطن کی، بس اللہ اس کا رسول ہوتا ہے، وہ فنا فی اللہ و فنا فی الرسول ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمان۔ فرماتے ہیں کہ یہ استغنا کا رویہ ہی ہے جو امت کو معراج تک پہنچا سکتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، یعنی اسی رویے میں مسلمانوں کی معراج ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، اس کے رسول سے جوڑ لیں، وہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ تیسری چیز کی طرف نہ دیکھیں۔ عالم جو کائنات کا جو نظام ہے، اس کے اندر جو اقوام جو قوت میں، ہم ان کی طرف نہ دیکھیں، ہم صرف اپنے آپ کو دیکھ لیں نا، انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں تو کوئی قوت، کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی۔ فقر کا یہ مفہوم جو استغنا ہے، علامہ اقبال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے اخذ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی فقیرانہ اسلوب کا نمونہ پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، اگر اس کی عملی تفسیر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی مال آتا، ادھر سے آتا، تحائف آتے، ہدایہ آتے، مال و متاع آتا، آپ تقسیم کر دیا کرتے، یہی استغنا ہے۔ اور اسی سے علامہ اقبال نے جو تصور فقر لیا استغنا کا، وہیں سے لیا، اس کی سیرت سے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے یا گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اب بظاہر اس مادہ کی دنیا میں تو بہت سارے لوگ اعتراض کریں گے، یہ کیسا رویہ ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دے گا۔ در حقیقت یہ تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ انسان کو
انسان کے اندر حرارت زندگی کی حرارت کا سبب ہے۔ انسان جب تکلیف میں رہتا ہے نا تو اس کے اندر حرارت، اس کے رویے میں حرارت موجود رہتی ہے، اور جب انسان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کے پاس آ جائے، تو وہ بھی اس کے اندر زندگی کی حرارت، آگے بڑھنے کی قوت و طاقت نہیں دیتی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کو رویہ کیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں قریش مکہ آپ کی خدمت میں ظواہر و جواہرات لا کر آپ کو پیش کرتے اور آپ سے کہتے کہ آپ ہمارے بتوں سے تعارض نہ کیجئے، بس آپ یہ مال و دولت رکھیں، ہم جو جس سے آپ شادی کرائیں ہم کرائیں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اہمیت نہ دی۔ جب ابو طالب کے ہاں جب آپ کو تمام جو رؤسائے مکہ آپ کے پاس آ کر کہے کہ آپ جو ہیں مال لے لیں، دولت لے لیں، آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، آپ کو جو چاہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، جتنا چاہے آپ لے لیں، جس خاتون سے آپ شادی کا کہیں گے اس خاتون کو آپ کے ساتھ آپ کی شادی کرائیں گے، بس آپ ہمارے مذہب سے تغیر نہ کریں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، دیکھیں اسلام کی روشنی میں اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنا اہم نقطہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، تب بھی میں اس دعوت توحید سے باز نہیں ہوں گا، اللہ کا پیغام دوں گا۔ تو علامہ اقبال نے اسی حضور علیہ السلام کی اسی اسوہ حسنہ کو، اسی سیرت طیبہ سے فخر قلندری کا جو آپ نے نکالا ہے نا، جو تصور جو آپ اپنے اشعار میں اکثر و بیشتر آپ پیش کرتے ہیں، وہ یہی تصور ہے جو آپ نے اسوہ حسنہ سے لیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اقبال کے تصور فخر کو اسوہ رسول سے ہٹ کر سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ علامہ کے نزدیک فخر ایسی متاع مصطفیٰ ہے، یعنی ایسی وہ حضور کی عطا ہے جو امت مسلمہ کو وراثت میں عطا کی گئی، اور آپ نے اس امت کو اس کا کیئر ٹیکر، نگران بنایا ہے۔ اور آپ فرماتے کہ فخر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است، فخر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است، ما ایمینیم ای متاع مصطفیٰ است۔ فرماتے ہیں کہ فخر جو ہے نا یہ متاع مصطفیٰ ہے۔ چنانچہ چونکہ حضور علیہ السلام حجاز میں تھے تو آپ نے ایک مرتبہ فخر حجازی کا لفظ بھی استعمال کیا، یعنی فخر کو حجازی بھی کہا ہے صفت کے ساتھ، کو حجاز سے آپ کا تعلق تھا۔ فرماتے ہیں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجاز سے نسبت تھی، اس لیے علامہ متاع فخر کو حجازی فخر بھی کہتے ہیں، متاع فخر کو حجازی۔ فرماتے ہیں ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فخر، فرماتے ہیں ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فخر جس فخر کی اصل ہے حجازی۔ تو آپ نے ایک فخر کو حجازی سے بھی تعبیر کیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا کہ جن کا طریق فخر آج بھی ہر مسلمان کے لیے مثال و نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو فخر ہے وہ آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور علامہ اقبال نے حضور کی اس فخر کی خصوصیات کا ذکر اپنے دیوان میں کیا۔ درب کلی میں فرماتے ہیں اس فخر سے آدمی میں پیدا، فرماتے ہیں اس فخر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، اس فخر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، یہ فخر غیور جس نے پایا بے تیغ و ثنا ہے مرد غازی، یہ فخر جس نے پایا بے تیغ و ثنا ہے مرد غازی، مومن کی اسی میں ہے امیری، مومن کی اسی فخر میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری، مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری۔ فرماتے یہ فخر اصل میں امیری ہے۔ میں نے پچھلے لیکچرز میں کیا نا، فخر اصل میں امیری ہے، بظاہر یہ فخر ہے، در حقیقت یہ امیری ہے یہ۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی کا ذکر فرمایا کہ اللہ سے یہ فخر مانگ، دراصل یہ امیری ہے۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال نے فخر غیور کی جو ترکیب ہے اسلامی فخر کے متضاد کے طور پر استعمال کی۔ اس شعر میں علامہ فرماتے ہیں کہ یہ فخر غیور جس نے پایا بے تیغ و ثنا ہے مرد غازی۔ اب یہاں پہ فخر غیور کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ اسلامی اصطلاح کے متبادل آپ نے فرمایا، یہ فخر غیور یہ اسلام کا فخر ہے، ایک تو فخر جو دنیا کا، ایک اسلام کا فخر ہے، اور یہ اسلامی فخر کے متضاد کے طور پر یہ فخر غیور کا لفظ استعمال کیا۔ اور فخر غیور و غیر اسلامی، فخر غیور
اور غیر اسلامی فقر یہ دو متضاد رویے ہیں۔ اسلام کا جو فقر ہے یہ ایک الگ رویہ ہے، اور غیر اسلامی فقر یہ ایک الگ رویہ ہے۔ یہ دو متضاد رویے ہیں جو متوازی خطوط کی طرح کبھی آپس میں نہیں مل سکتے، یہ بالکل ان کی جہات الگ ہے۔ بال جبریل کے نظم فقر میں دونوں اصناف فقر کا، یعنی اسلامی فقر کا اور غیر اسلامی فقر کا باہمی آپ نے موازنہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک فقر جو دنیا کا فقر ہے، یعنی غیر اسلامی فقر، وہ کم ہمتی، بزدلی اور پسپائی سکھاتا ہے، جبکہ دوسری نوعیت کا فقر یعنی فقر اسلامی، جو فقر غیور ہے، جو فقر حجازی ہے، وہ امامت اور عمارت کا رستہ دکھا کر فقیر کا رشتہ حضرت شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری۔ آپ نے اس میں موازنہ کیا اسلامی فقر اور غیر اسلامی۔ فرماتے ہیں ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ ایک فقر تو وہ ہے جو صیاد کو نخچیری سکھاتا ہے، اور ایک فقر وہ ہے کہ جس سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ اور فرماتے ہیں ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری۔ ایک فقر تو وہ ہے کہ جس سے قومیں مسکین ہو جاتی ہیں، دلگیر ہو جاتی ہیں، اور ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری۔ ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری۔ فرماتے ہیں ایک فقر ہے شبیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ تو آپ نے فقر کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک اسلامی فقر، ایک غیر اسلامی فقر۔ اسلامی فقر جو ہے انسان میں بزدلی پیدا کرتا ہے، غیر اسلامی فقر کم ہمتی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، جبکہ اسلامی فقر انسان کے اندر امامت کے معیار کو اور عمارت کے معیار کو پیدا فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں آپ چونکہ خود اس فقر پر ہمیشہ قائم رہے، اور آپ ہمیشہ خود اپنی زندگی میں علامہ اقبال اپنے آپ کو فقر کے رویے پر رکھا، اور آپ دوسروں کو اس کی ترغیبی بھی دیتے رہے۔ آپ نے ایک مکتوب سید نذیر نیازی کے نام آپ نے لکھا، اور اس نے آپ ان کو فرماتے کہ اسلام کی حقیقت فقر غیوری ہے، اور فرماتے ہیں کہ فقر غیوری کو ایک جگہ آپ عین اسلام قرار دیا، اور فرماتے کہ ان کے نزدیک اسلام اور فقر غیور پورے دین پر محیط ہے۔ یعنی اسلام اور فقر غیور کا تعلق، اس کی جو سمت ہے وہ یہ ہے کہ فقر غیور پورے دین اور اسلام کا احاطہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، لفظ اسلام سے اگر یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ یعنی آپ نے اسلام کے مقابل فرمایا کہ دوسرا نام اسلام کا فقر غیوری ہے۔ یہ علامہ اقبال کا یہ جو تصور فخر ہے کتنا شاندار ہے۔ آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فارسی اور اردو شاعری میں بہت سارے الفاظ کا استعمال کیا، کہیں قلندر، کہیں مرد قلندر، کہیں درویش، کہیں بندہ درویش، کہیں مرد کامل جیسے الفاظ اور تراکیب کو فقر غیور کے معنوں میں اور فقیر کے متبادل و مترادف کے طور پر استعمال کیا۔ یعنی کہ آپ نے کہیں پر مرد قلندر کا جو لفظ استعمال کیا، بندہ درویش، یہ سب آپ نے فقر غیور یعنی فقر کے مقابل الفاظ استعمال کیا۔ فرماتے ہیں قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارو ہے لغت ہائے حجازی۔ تو آپ کے نزدیک کیا معیار تھا فقر قلندری کا؟ آپ فرماتے ہیں گویا توحید مرد قلندر کا سرمایہ حیات ہے، اور یہی فقر کی کلید ہے۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے غیر اللہ کی نفی کرتا ہے تو اس میں اللہ کی شان بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ استغنا جو میں نے آپ سے ذکر کیا، بندہ جب کرتا ہے تو اللہ کی اس میں بندے کے اندر مولا کی شان بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کی تائید اس طرح فرماتے ہیں کہ ذات خداوندی کے ماں سوا، اللہ کے سوا تمام چیزوں سے دل کو فارغ رکھ دینے کا نام فقر ہے، تمام چیزوں سے۔ اور ایک بزرگ ابو سعید کا قول نقل کیا، فرماتے اصل فقیر وہ ہے جو اللہ کے ساتھ غنی ہو، یعنی اللہ اسے کافی ہو، وہ خود کو اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہ سمجھے،
نہ وہ کسی سے ڈرے نہ کسی سے دبے، اور پیش فرعون کے سامنے پیش فرعون سرش افگندائے نیست کے مشتاق، نہ وہ کسی کے سامنے سر جھکائے نہ وہ کسی کے سامنے جھکے۔ یہی اصل میں فخر کا امتیازی وصف ہے کہ جب بندے کے اندر فقیرانہ وصف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ قلندر ہو جاتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ فرماتے قلندر جز دو حرف، قلندر جز دو حرف، لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ یعنی جو قلندر ہوتا ہے وہ صرف لا الہ دو حرف دل میں رکھتا ہے، صرف اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی دل میں نہیں رکھتا۔ فقیہ ہے، شہر قارو ہے، لغت ہا ہے حجازی کا۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے فقر کی جو سلسلے کو بیان فرمایا۔ چنانچہ فقر کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں، فقر ایک روحانی کیفیت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک وصف ہے، احساس ہے، حس ہے، کیونکہ ہم جتنی بھی صفات کا ذکر کریں ان کا تعلق احساسات سے ہے، اور ایک حس کا نام فقر ہے، احساس، کیفیت کا نام۔ فرماتے یہ ایک رویہ ہے جس کی روح سے برتر مقاصد زندگی کو مادی لذائذ اور قریبی ترغیبات پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ کیا؟ یعنی آپ کی زندگی میں جب مقصد آ جاتا ہے، جب آپ ایک با مقصد زندگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یعنی فنا فی اللہ و فنا فی الرسول میں چلے آتے ہیں، آپ کا مقصد اسلام، احیاء دین، توحید، نشر و اشاعت، تبلیغ رہ جاتا ہے، پھر آپ کے نزدیک مادی لذائذ دنیا کے اور جو ترغیبات دنیا ہیں جو انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اس سے وہ برتر ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کے نزدیک پیش نظر مقاصد زندگی ہوتی ہے۔ فقر جو ہے، فقر کی جو کیفیت ہے، فرد کے اندر ایک خاص قسم کا وقار، ایک خاص قسم کا میلان اور بے نیازی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ مال و دولت، مادی طرز فکر، حب دنیا، ہوس، جاہ و منصب اور آل اولاد کی محبت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، ایک وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسلام اور روحانیت کے سلسلے میں۔ یہ پروگرام اسکاٹ لینڈ رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ وقفے سے قبل ہم علامہ اقبال کے تصور فخر کا ایک جائزہ پیش کر رہے تھے۔ گفتگو کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ فقر انسان میں، جو فقر اسلامی ہے، جو علامہ اقبال نے فرمایا فقر غیوری، کہیں قلندری کی جو الفاظ آپ نے اشعار میں استعمال کیے، فرماتے ہیں کہ فقر انسان میں ایک وقار پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک خاص قسم کا میلان اور بے نیازی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ مال و دولت، دنیاوی جو مادیت ہے، اس کا طرز فکر ہے، جو حب دنیا ہے، ہوس ہے، جاہو جلال، جاہو منصب ہے، اور آل اولاد کی محبت سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اسے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ اور سارا کر و فر بے حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک اس فخر کا مقام اور مرتبہ سکندر و دارا جیسے معروف حکمرانوں و شاہوں سے بھی بلند تر و اونچا ہے۔ ایسے فقیروں کا مرتبہ، جو بادشاہ جو وقت کے تھے، ان سے بھی اونچا ان سے اونچا، بشرطے کہ وہ فقیری اسوہ حسنہ کے مطابق اور اس میں اسوہ صحابہ کے آثار پائے جاتے ہوں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیر میں ہوئے اسد اللہ۔ فرماتے نہ تخت و تاج نے لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ علامہ اقبال کتنے خوبصورت انداز میں مرد قلندر کے مقام کو بیان فرماتے ہیں کہ جو بات نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ،
فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے بادشاہوں کا شاہ، شاہوں کا شاہ ہے، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ ایک موقع فرماتے ہیں مومن ہے، اگر مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ اللہ، تو علامہ اقبال کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گہرائی میں آپ نے فقر کو کے رویے و مزاج کو بیان کیا ہے، کہ فقر جو ہے انسان میں اگر آ جائے تو وہ بادشاہوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے ایک فقر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حصہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک فقر کی جو اصل ہے متاع دنیا کا ترک اور اس سے علیحدگی نہیں، بلکہ دل کو دنیا کی محبت سے خالی اور اس سے بے نیاز کرنا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ دادا صاحب کے نزدیک فقر کا معنی فقط ضروری نہیں کہ اسباب اور جو مادیت مال کی موجودگی سے خالی ہو جانا، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ فقر کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اسباب دنیا بھی ہے، لیکن دل ان سب چیزوں سے خالی ہو، یعنی دل اسباب دنیا سے، دنیا کی محبت سے، مال و دولت سے، ظاہری اسباب سے خالی ہو، تو ان کے نزدیک یہ جو ہے نا یہ اصل فقر ہے۔ یعنی فقر انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کرتا ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ دنیا کی مادیت ہو، کچھ بھی ہو، اور اگر کسی کے پاس آ بھی جائے تو اس سے وہ بے نیاز ہو، ہونے نہ ہونے سے اسے فرق نہ پڑے۔ تو یہ ہے چنانچہ علامہ اقبال کے تصور فقر کو یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کا جو تصور فقر ہے اسے بھی ترک دنیا، سکون پرستی، خانقاہیت یا گوشہ گیری سے کوئی علاقہ نہیں۔ ضروری نہیں کہ ترک دنیا کا نام فقر ہے، یا سکون پرستی کا نام فقر ہے، یا خانقاہیت یا گوشہ گیری سے کوئی اس کا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فقر کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رویہ کش مکش زندگی میں گریز کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ سکون پرستی، ترک دنیا، خانقاہیت یا گوشہ گری یہ انسان میں وہ چیزیں پیدا کر دیتے کہ وہ دنیا کی کشمکش سے بھاگنے لگ جاتا ہے۔ یعنی انسان جب بالکل بیٹھ جاتا ہے تو وہ پھر اسے دنیا کی جو کشمکش سے دوری وہ اختیار کرتا ہے، کہ اتنے معاملات ہیں وہ ڈرنے لگ جاتا ہے۔ فرماتے کہ فقر جو ہے زندگی کا جو ارتقاء ہے، جبکہ علامہ اقبال کے نزدیک جو فقر ہے وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے کہ زندگی کا ارتقاء کشمکش، حرکت اور جد و جہد ہی سے ممکن ہے۔ زندگی کی ترقی جو ہے وہ کس سے؟ وہ حرکت سے، جد و جہد سے، اور اس سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راہب جس سکون پرستی کا قائل ہے، راہب جس سکون پرستی کا قائل ہے وہ تحرک و فعالیت کی ضد ہے۔ یعنی جو راہب کے ہاں جو تقویٰ یا ان کے ہاں جو فقر ہے وہ جو ہے وہ سکون پرستی کے اس میں ہے، جبکہ وہ اس کے مخالف فعالیت کی ضد ہے۔ جبکہ علامہ اقبال کے نزدیک فقر جو ہے وہ ایک ارتقاء ہے، ایک کشمکش ہے، ایک ابتلا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ فقر ابتلاء بحر ہے، یعنی مصیبتوں کا سمندر ہے جس میں انسان مبتلا رہتا ہے اور وہ کندن بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ فقر ہے جس کا علامہ اقبال بھی ذکر فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر درب کلیمی میں فقر و راہبی کے متعلق فرماتے ہیں، کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ایک فقر و رہبانی، سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی۔ فرماتے فقیر کا سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے۔ فقر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک جگہ ہو کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں اور ہر چیز سے بالکل بے نیاز ہو جائیں۔ بے نیازی کا معنی یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہ فقر جو ہے وہ سفینہ ہمیشہ طوفانی ہے، یعنی ابتلاء بحر ہے، وہ جو انسان کو ایسے ایسے آشکار ایسے ایسے چیزیں دکھاتا ہے جس سے انسان آگے کی جانب، ارتقاء کی جانب چلا جاتا ہے۔ علامہ اقبال بھی گوشہ نشینی کی اس حد تک قائل ہے جس حد تک اسلام نے ہمیں سکھایا، وہ اس حد تک قائل ہے جس حد تک اسوہ رسول اجازت دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مثلا رمضان المبارک ہے، اس میں چند روز کے لیے اعتکاف کی صورت ہو میں خلوہ نشینی کی اجازت ہے، اور یہ خلوت نشینی بھی ذکر الہی، فکر آخرت، ضبط نفس، خود احتسابی اور ان سب کے نتیجے میں استحکام خودی کے لیے۔ علامہ اقبال کے نزدیک جو گوشہ نشینی کا تصور بھی وہ اسوہ حسنی کی بالکل عین مطابق ہے۔ وہ اسوہ حسنی کیا ہے؟ سرکار کا آپ نے بھی اگر گوشہ نشینی اختیار کی تو سال میں ایک دفعہ رمضان شریف میں اعتکاف فرمایا،
اور چند دنوں کے لیے اپنے آپ کو معتکف کیا، اور اس میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ اعتکاف بھی کیسا، خلوت نشینی بھی کیسی، جو ذکر الہی، فکر آخرت، نفس کے ضبط کی جانب لے کر جائے، جس میں خود احتسابی ہو اور پھر اس کے نتیجے میں استحکام خودی ہو، تو یہ اتباع سنت ہے، تو یہ اعتکاف ہے۔ ورنہ اعتکاف کرنا نہ کرنا صرف کار ثواب ہے، بلکہ یہ معتکف کو اصطلاح باطن اور صفائے قلب کے لیے ایک سازگار ماحول بھی فراہم کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال کے اگر ہم تصور فخر کو دیکھیں، بڑا شاندار ہے۔ آپ کے نزدیک جن اخلاق اور اوصاف کو فخر کا لازمہ آپ سمجھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ان میں صبر و شکر ہے، تسلیم و رضا ہے، اور حلم و انکسار بھی شامل ہے۔ یعنی فقیر کے لیے ضروری ہے اس میں صبر بھی ہو، شکر بھی ہو، تسلیم و رضا بھی ہو، رضا بھی ہو، اور حلم و انکسار بھی ہو اس کے اندر۔ تو یہ صفات بھی متصل ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو نا فقر جامع ہے، فقر صفات کا جامع ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو فقر کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ کتنی صفات کا اجتماع انسان کو فقر کے لباس کی جانب لے کر جاتا ہے، جس کے بعد فقر جو ہے وہ اس میں کامیابی وہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح فقر تحرک و جرت کا نمونہ ہوتا ہے، بلکہ قوت کا اظہار بھی چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں روایتی طور پر جو فقر و درویشی ہے، اس کے ساتھ جو بے چارگی ہے اور بے بسی کے تصورات وابستہ ہیں، علامہ اقبال کے تصور فخر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ اقبال کے ہاں یہ بے چارگی اور بے بسی کا تصور فخر میں نہیں، بلکہ اقبال کا فقیر جرت رندانہ کا مالک ہے، اور اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چونکہ وہ غیر اللہ سے مستغنی ہے، اس لیے اس بے باک انسان کو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کی پرواہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، ہزاروں خوف لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ علامہ اقبال کا فخر کیا ہے؟ ہزار ہو خوف لیکن زباں ہو دل کے رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہزار و خوف لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تصور فقر ہے وہ ایک ارتقاء ہے، ایک تحرک ہے، ایک جد و جہد ہے، ابتلاء بہر ہے، یہ علامہ اقبال کا۔ اور وہ قرآن حکیم کے اس فرمان پر کاربند ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ فقیر جرت و بے خوفی کے باہمی تعلق کو علامہ اقبال نے مخصوص تراکیب سے واضح کرتے کہ اس میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آپ نے مختلف جو ہے الفاظ کا، تراکیب کا استعمال کیا اپنی دیوانوں کے اندر، کہیں فقر حیدری کہا، کہیں بوئے اسد اللہ کہا، کہیں سرمایہ شبیری کہا، کہیں متاع تیموری کہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو تاریخی روایات میں حیدر، شبیر و تیمور غیر معمولی جرت و عزم و ہمت کی علامتیں ہیں۔ تو آپ نے ان علامات کو فقر کے ساتھ جوڑا۔ آپ فرماتے کہ یہ سب فقیر تھے، اور اسی حوالے سے اقبال سمجھتے تھے کہ مرد فقیر مزاحم قوتوں کا مقابلہ نہایت ثبات اور استقلال کے ساتھ کرتا ہے۔ فقیر جو ہوتا ہے، فقیر قلندر جو ہوتا ہے، وہ کشمکش بیکار اور ٹکراؤ میں ایک لطف محسوس کرتا ہے۔ فقیر وہ ایک لطف محسوس کرتا ہے، وہ ابتلاء بہر ہوتا ہے، وہ یہ فقیر کی شان ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا جو تصور فخر ہے، وہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال اپنے دربی کلیمگی کے نظم فقر و ملوکیت میں بڑی شاندار فرماتے ہیں کہ فقر جن گاہ میں ساز و یراق آتا ہے، درب کاری ہے اگر سینے میں بے قلب و سلیم، اس کی بڑھتی ہوئی بے باکی و بیتابی سے تازہ ہر عہد میں قصہ فرعون و کلیم۔ نہیں، بے باک ہوتا ہے علامہ اقبال کے نزدیک۔ اور علامہ اقبال کے نزدیک فقیر جو ہے وہ انسانیت کا علمبردار بھی ہوتا ہے، وہ انسانیت کا علمبردار ہوتا ہے، وہ فطرت پر بھی غالب آ سکتا ہے، اور تسخیر جہاد بھی اس کے لیے ناممکن نہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، فقر برو کرو بیاں شب خوزند بر نوامیش جہاں شب خوزند، کہ فقر مومن چیست تسخیر جہاد بندہ از تاثیر اور مولا صفات۔ یعنی اقبال کے تصور فقر کا قوموں کے عروج و زوال سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ معاشرے کے اجتماعی سربلندی میں صاحب فقر اپنی متحرک شخصیت کی وجہ سے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ دنیا کی قیادت و امامت فقیر کی وراثت ہے،
اور اس کا استحباب بھی ہے۔ دنیا میں سربلندی صرف اسی قوم کا مقدر ہے جس کے افراد فقیر کی صفت کو اپنا لیں۔ امت مسلمہ نے جب سے فقر کی غلط تعبیر اپنائی اور حقیقی اسلامی فقر کو ترک کر دیا تو زوال اور ادبار اور پستی اور نکبت کا شکار ہو گیا۔ علامہ فرماتے ہیں یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاک، یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی۔ یعنی کہ جب سے فقر، جو اصل جو فقر تھا اسلام کا، جب سے مسلمانوں نے اسے کھو دیا تو کیا ہوا؟ نہ رہی نہ دولت سلمانی و سلمانی، نہ ایران میں رہے باقی نہ توران میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاک قیصر و کسریٰ۔ اب حجرۂ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، اب حجرۂ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز۔ اللہ۔ تو علامہ اقبال بہت گہری شخصیت ہیں، بڑے شاندار انداز میں آپ نے فقر کو بیان کیا، اور آپ نے اردو شاعری کے اندر ایک خاص زاویے کے ساتھ فقر کو ایک پرندے شاہین سے تشبیہ دیا۔ آپ نے شاہین کو بھی اپنے تصور میں پیش کیا، کیونکہ شاہین کا جو اقبال کا جو شاہین ہے وہ بھی اپنی ذات حیات میں مخصوص صفات رکھتا ہے۔ شاہین جو ہے، اقبال کا جو شاہین ہے، آپ نے فقیر کو شاہین سے بھی تشبیہ دی کہ شاہین کی جو زندگی ہے وہ بھی اپنے اندر فقر کی امتیازی خصوصیات رکھے۔ وہ کیا ہے؟ فقر بھی انہی امتیازات سے متصف ہے جس سے شاہین منتظم ہے۔ علامہ اقبال نے ایک خط میں اس کی وضاحت یہ فرماتے ہیں، اگر اس جانور میں اسلامی فقر کے تمام خصوصیات پائے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس جانور میں اسلامی فقر کے تمام خصوصیات پائے جاتے ہیں، وہ کیا؟ وہ خوددار اور غیرت مند ہے کہ اور کے ہاتھوں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ شاہین جو ہے غیرت مند پرندہ ہے، خود اپنا شکار کرتا ہے، کسی کے ہاتھ کا مرا ہوا یا کسی کے ہاتھ کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا، جس طرح فقیر ہوتا ہے اس کا کوئی آشیانہ نہیں ہوتا، وہ سفر میں ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں بلند پرواز ہے، خلوت پسند ہے، تیز نگاہ ہے۔ فقیر بھی یہی ہوتا ہے، فقیر کی بھی صفات یہی ہے۔ فرماتے گویا شاہین میں بیشتر تر وہ امتیازات موجود ہیں جو فقیر کی زندگی کا لازمی جز ہے، اور بعض مقامات پر اقبال کے بارے میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے فقر کی تجسیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک میں کی ہے، جس طرح حضرت علی اور حضرت شبیر اور حضرت خالد بن ولید کو بھی اسی مردان قلندر میں آپ شمار کرتے ہیں جن کا وجود کسی بھی معاشرے کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں آتش ماں سوز ناک از خاک او، شعلہ ترست از خس و خاشاک او، بر نیفتد ملتے اندر نبرت میل تا درو باقیش یک درویش مرد۔ فرماتے اقبال کا تصور ہے فقر میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال کئی جگہ پر خود کو ایک قلندر اور مرد و فقیر قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی فقیر قرار دیتے ہیں، اور فقیر کو اپنے فقر کو اپنے لیے باعث فخر اور عزت سمجھتے ہیں آپ، اور فقر کو شاعری سے بھی برتر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دولت فقر کے مقابلے میں دنیا کی ظاہری شان و شوکت ہے چاہ۔ آپ فرماتے ہیں خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندر میری، خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ نہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا فقیر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی۔ آپ خود کو بھی فقیر کہلانا پسند کرتے ہیں۔ یہ فقر کی بہت ساری صفات کا ذکر ہوا۔ علامہ اقبال کا تصور فقر دیکھیں، علامہ کا جو دعویٰ فقر ہے نا، وہ فقط لفاظی نہیں تھا بلکہ وہ خود اس پر قائم بھی تھے۔ آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نے اپنی نجی زندگی میں بھی فقر و قلندری کو برتا ہے۔ آپ کے ایک دوست تھے، آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ کا مزاج، آپ کے مولانا غلام رسول مہر ایک عرصے تک آپ کی خدمت میں رہے، وہ آپ کے بارے میں لکھتے فرماتے ہیں علامہ اقبال فطرتاً طبیعت میں جو ہے درویشانہ تھے، ان کی فطرت میں درویشی تھی، اور یہی درویشی آپ کے کلام میں ہمیں بار بار نظر آتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو فقیر، کبھی درویش، کبھی قلندر کہہ کر پکارتے، اور یہ آپ کا جو تخیل شاعرانہ، یہ کوئی جو شاعرانہ تخیل تھا، یہ خالی تخیل نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی اور ان کی زندگی کا حصہ تھا۔
اور آپ نے اپنی زندگی کو اس انداز میں فقر کو جو سمجھا ہے، اور علامہ اقبال نے امت کو بھی فقر کا پیغام دیا ہے کہ اپنے اندر فقر کی جو امیری ہے وہ پیدا کرو، یعنی شان بے نیازی استغنا پیدا کرو، اور یہی وہ اوصاف تھے جو آخری دور کی طرح پہلے دور میں بھی امتیاز رکھتے تھے۔ بہرحال علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت فرمائے، اگر ان کا بعض واقعات کو بھی اگر ہم زندگی کا حصہ بنائیں تو اندازہ ہوگا کہ آپ کا جو فقر تھا، ان کی درویشی کیا تھی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بھوپال کے ایک نواب تھے، انہوں نے علامہ اقبال کا 500 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا، تو اس کے محرک جو تھے سر راس مسعود تھے، وہ چاہتے تھے کہ علامہ اقبال کی خدمت ہو، بڑے نامور شاعر تھے۔ تو جب اسی طرح آپ نے کوشش کی کہ بھاولپور اور حیدرآباد کے ریاستوں، سر آغا خان کی طرف سے بھی یہ جو آغا خانی جو ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے یہ 500 ماہوار منظور ہو جائے، تو علامہ اقبال نے ان تجاویز کو پسند نہیں کیا، اور آپ نے راس مسعود کے نام ایک خط لکھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مزاج کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت نواب بھوپال نے جو رقم میرے لیے مقرر فرمائی ہے وہ کافی ہے، وہ کافی نہ بھی ہو تو تم میں کوئی امیرانہ زندگی کا عادی نہیں، بہترین مسلمانوں نے سادہ و درویشانہ زندگی بسر کی ہے، ضروریات سے زیادہ کی حوث کرنا، روپے کا لالچ کرنا، یہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے لیے شایان و شان نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو مال و دولت کی بھی اتنی حوث نہ تھی، بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد علامہ کو سیالکوٹ والے مکان کا حصہ بھی دینا چاہتے تھے، مگر آپ کا استغنا یہ تھا کہ آپ وہ مکان لینے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ نے باقاعدہ اس سے اپنی دستبرداری کے حقوق کی دستاویز بھی بنا لی۔ ٹھیک ہے، کوئی مطلب یہ استغنا و بے نیازی ہے جو ہمیں ان بزرگوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات کو اگر ہم دیکھیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو اپنا تصور فقر اپنی شاعری میں جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، یعنی تحرک، جد و جہد، عمل اور امیری، استغنا و بے نیازی آپ کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو فقر کا یہ جہد ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کس طرح اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، یہ اصل میں یہ جو فقر ہے یہ انسان کو کامیابی کی جانب لے کے جاتا ہے، انسان کو رہنمائی اور رستہ دکھاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ان کے اندر فخر، درویشی و قلندری نظر آتی ہے۔ تو دراصل اسلام جو ہے وہ احساسات کا مجموعہ ہے۔ اسلام اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کا پورا ایک نظام رکھتا ہے جو روحانیت کے ذریعے رب کے بندے، خالق کے مخلوق سے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط و قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے دل کو ہر طرح کی خواہشات سے بے نیاز کرنا ہوگا، اپنے دل کو ہر طرح کی جو معاملات ہیں ہمیں اس سے دور کرنا ہوگا، اور اگر ہم اس طرح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہم نہ صرف اللہ کی رضا کو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بلکہ جس کا رب ہم سے متمنی ہے، جو رب ہم سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہونا چاہیے، ہم ویسا بندہ بننے میں کامیاب ہو۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہ جو دنیا کا جو نظام ہے ہمیں اس سے پرے ہو کر سوچنا پڑے گا۔ یہ جو بظاہر دنیا کا ایک نظام جو ہمارے سامنے کریٹ ہوا ہے، جس کے بہت سارے جالوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان میں رہتے ہوئے بھی ہم نے اپنے نظریات، اپنے افکار کو اس قلندر، اس طریق کی جانب لے جانا ہوگا جو ہمیں فقر کی جانب لے کر جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اگر ہم اپنے مطالعے کو بڑھائیں، اپنے نظریات و افکار کو سمجھیں، تو یقین جانیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو بھی سکتے ہیں، اور ہمارے مزاج میں جو ٹھہراؤ پیدا ہوگا، ہمارے مزاج میں جو ایک درویشانہ، جو قلندرانہ کیفیت پیدا ہوگی، وہ یقیناً دوسروں کو بہت متاثر کرے گی۔ یہ انسان کی صفت ہے، انسان اس بندے سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جو بے نیاز ٹائپ کا ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، یہ انسان کی صفات میں سے۔ تو اللہ کریم سے دعا اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے، ہمیں فخر کا حصہ عطا فرمائے۔ دوران گفتگو الفاظ کے استعمال میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ رب العزت سے اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کیونکہ گفتگو کرتے ہوئے انسان سے زبان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری گفتگو میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی الفاظ کے استعمال میں، وہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معافی عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔